السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میرا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے سوسائڈ، وائی پیپل ڈو سوسائڈ۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز میں ایک پیارے سے ایک اچھے سے اس کے متعلق جو شعر ہے اس کے مطابق کروں گا۔ شعر کچھ یوں ہے: مرنا تو کوئی مشکل کام نہیں، مرنا تو کوئی مشکل کام نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ کہ مرنے میں کیا رہتا ہے؟ ٹیبلٹس کھا لو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو شوٹ آؤٹ کر لو، ٹھیک ہے، یا اپنی باڈی کو کہیں اونچی جگہ پہ ہینگ کر لو، زندگی چٹکی میں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس جینا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ روز مرنے کا نام ہے زندگی۔ جی، جو بھی انسان اگر وہ کوئی 60-70 سال گزار کے جا رہا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں اس نے کوئی فیلر ایکسپیرینس نہیں کیا، اس نے کوئی بھی ہارڈشپ نہیں دیکھی۔ حالانکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو 60-70 سال گزار کے جاتے ہیں یا جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ روزانہ لوگوں کے روڈ ایٹیٹیوڈ، روڈ بیہیویئر، مختلف نیو چیلنجز، مختلف مشکلات کو سامنا کرتے ہوئے ہی لیڈر بنتے ہیں اور اپنی جو ہے زندگی کی جانب اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہر بندے کی لائف میں سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہماری کمیونٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے مڈل کلاس فیملیز میں بھی، اور میں بھی ایلیٹ کلاس فیملی میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، وہ بیسیکلی پور لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا موسٹلی جو مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ میجورٹی میں مینس کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوسائڈ کا جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے، میری جو تعلق ہے، جو رابطہ جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ مڈل کلاس فیملی کے لوگ زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں فائنینشیل پرابلم کی وجہ یا فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں امیر اور غریب دونوں برابر کی شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اکثر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایگزام میں فیل کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اکثر بزنس مین ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کے لاس ہونے کی وجہ سے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اکثر سیلیبریٹیز ہوتی ہیں جو ان کو فیم مل رہا ہوتا ہے، ملتا ہے اور دوبارہ نہیں مل پاتا، اس کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ مین کہ اینڈ آف دا ڈے کوئی ڈپریشن ہوتا ہے اور ڈپریشن کے آگے ہوتا ہے اس کا فیئر کہ یہ ڈپریشن مجھے پیار ہے، میں اس کی وجہ سے ڈپریس ہو رہا ہوں، کہ میں جب بندہ اس کی وجہ سے ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے فیئر، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، مجھے جو فیم ملا جو مجھے فیم ملا ہوا تھا وہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا تو میں کہاں ایگزسٹ کروں گا۔ جو میرے ایک سرکل تھا، فرینڈ سرکل تھا، جب مجھے فیم نہیں ملے گا تو وہ میرا سرکل گم ہو جائے گا، یا میں ایگزام میں اچھے مارکس نہیں لے پاؤں گا تو میں ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جو بندہ نہیں جا پائے گا یا نہیں سرکل مل پائے گا، اس کے لیے بندہ ڈپریس ہوتا ہے، ایک بار ڈپریس ہوتا ہے، پھر ڈپریس ہونے پر بندے کو ہوپ آ جاتا ہے، اینڈ پوائنٹ یہ ہوپ ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ہاں یار میں وہاں نہیں جا پاؤں گا، پھر میری لائف سیز ہے، پھر میں یہ نہیں کر پاؤں گا، پھر میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہ کچھ نہیں ہوتا، لائف ہمیشہ دوسرا چانس دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چانس آپ نے خود بنانے ہوتے ہیں، کریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں دوسری نوکری مل جانی ہے اگر آپ ایک نوکری سے ریزائن کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو ایزی میں لینا چاہیے۔ آج سوسائڈ کا ٹاپک میں نے کیوں اسٹارٹ کیا وہ اس کی وجہ سے کہ آپ نے ریسنٹلی کل ہی ایک بہت ہی فیمس انڈین فلم ایکٹر تھے سشانت سنگھ راجپوت، جنہوں نے کل سوسائڈ کمٹ کی، ٹھیک ہے۔ اور رپورٹس بتا رہی ہیں، رپورٹ جو آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لاسٹ 6 منتھ سے پچھلے 6 مہینوں سے سویئر ڈپریشن میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی اس قدر خاص اس قدر کوئی ورسٹ ڈپریشن ہوگا، ورسٹ اسٹریس ہوگی ان کے اوپر جس کی وجہ سے وہ اتنا سخت قدم لینے کی طرف گئی، لیکن پھر بھی یہ اس چیز کا حل نہیں ہوتا، یہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اسٹریس ہے یا کوئی ڈپریشن ہے کہ آپ اس کی طرف موت کو خود اپنی زندگی کو موت کی آغوش میں دے دیں۔ اگر آپ دو نظر ان کے کیریئر میں ڈالیں، 2008 میں انہوں نے ٹی وی انڈسٹری میں ڈیبیو کیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ٹی وی انڈسٹری سے فلم انڈسٹری میں پروموٹ ہوتے ہیں، سشانت سنگھ راجپوت انہی میں سے ایک تھے۔ انہوں نے پہلے 2008 سے ٹی وی انڈسٹری سے کام شروع کیا تھا، ٹی وی ایکٹر، اور 2013 میں وہ آئیفا میں ایک ڈانسر انہوں نے
پریکٹس آئفا میں ایز اے ڈانسر وہ آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2013 سے ہی انہوں نے ان کی جو ہے فلم انڈسٹری میں انہوں نے موویز آنی شروع ہوئی. اس کے بعد ان کی کافی کچھ مشہور موویز ہیں جن میں سے پی کے مووی ہے جن میں انہوں نے ایک پاکستانی لڑکے کا کردار ادا کیا جس کا نام سرفراز تھا. اور اس مووی کا کافی ڈائلاگ مشہور ہوا ہے, پاکستان میں بھی کافی مشہور ہوا تھا, سرفرازوں کا نہیں دے گا. اس کے بعد ان کی ایک مووی تھی رابطہ, کافی اچھی مووی تھی, ان کی کو اسٹار کرتی سینن کے ساتھ. اس کے بعد ان کی ایک کافی اچھی مووی تھی چھچھورے. چھچھورے کے بعد کیدر ناتھ. اچھا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ چھچھورے مووی جو ابھی ریسنٹلی 2019 میں ریلیز ہوئی ہے, اس کا جو اسکرپٹ تھا وہ اسکرپٹ یوں تھا کہ جو سشانت سنگھ راجپوت ہوتے ہیں وہ مووی کے اندر ایک ڈیڈ کی کریکٹر میں ہوتے ہیں, کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بیٹا ہوتا ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتا ہے. فارچونیٹلی وہ لکیلی وہ بچ جاتا ہے, سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے لیکن کچھ کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے. اور وہ پھر مووی پوری جو مووی ہوتی ہے اس کی گرد گھومتی ہے. جو سشانت سنگھ ہوتے ہیں یا ڈیڈ وہ اپنے بچوں کے سمجھاتے ہیں بچے جو سوسائڈ ہوتی ہے از ناٹ اے سلیوشن, وہ کسی بھی پرابلم کا حل نہیں ہے. تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ ہمیشہ لڑنا ہے, آپ کو جو چیلنجز آ رہے ہیں اس کو فیس کرنا ہے, اور اس طرح فیس کرتے کرتے ہی آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں, ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. وہ ساری مووی میں اپنے جو بیٹا ہوتا ہے ایز اے کریکٹر اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے سشانت سنگھ. لیکن قسمت دیکھیں کہ قدرت کے کمال دیکھیں کہ 2019 میں اس کی جو لاسٹ مووی تھی چھچھورے جو ریلیز ہوئی تھی, اب اس کے آلموسٹ 1 سال بعد ہی انہوں نے خود سوسائڈ کمٹ کر لی. حالانکہ وہ بڑی انسپائریشنل مووی تھی, موٹیویشنل مووی تھی. تو ایک بندہ جو آپ کو ایک سبق سکھا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور پھر وہ کام کر جائیں, تو ایک عقل لگ رہی جاتی ہے کہ کیا آخر کی بات تھی جنہوں نے اس کو مجبور کر دیا یہ کام کرنے کو. ان کی ایک اور مووی تھی جنہوں نے ان کے کیریئر کو بہت بوسٹ اپ کیا, وہ تھی ایم ایس دھونی. وہ بھی ایک انسپائریشنل موٹیویشنل مووی تھی جو کہ انڈین کیپٹن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ایم ایس دھونی پہ بنائی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے سوسائڈ ہے, ان کی موت ہے, ان کی جو ڈیتھ ہے, وہ ہمیں سب سے پہلے جو فل کلیئر میسیج ہے وہ یہ دیتی ہے فیم, شہرت, پاپولیرٹی, دولت, حسن, خوبصورتی کچھ بھی زندگی گزارنے کے لیے اہم نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز اہم ہے, وہ ہے آپ کے دل کا مطمئن ہونا. آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ ہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ کے دل کا مطمئن ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور وہ ایک مسئلہ, ان کے پاس فیم تھی, پاپولیرٹی تھی, ایک اچھے ایکٹر تھے, ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس تھے, مووی آنے والی تھی, کمرشل تھے, چیریٹی کرتے تھے. وہ مینس کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں ایک نام کریٹ ہو چکا ہوا تھا ان کا, لیکن انہوں نے بھی سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. اتنا فیم ملنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ جانے کا جہاں پہ بہت سے اپ کمنگ جو لڑکے ہوتے ہیں جو ایکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہاں پہ جانے کی خواب رکھتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جانے کی جو خواب رکھتے ہیں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو خواب رکھتے ہیں. جو اچیومنٹس سشانت سنگھ راجپوت نے اپنی 34 ایئر ایج میں ہی لے لیے تھے, 34 ایئر ایج میں ہی لے لیے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے سوسائڈ کمٹ کر لی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے جب ہم اپنے ڈپریشن کو, فیئر کو, ہر ایک بندے کے لائف میں ڈپریشن ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ہر بندے کی جو پرائرٹیز ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مڈل کلاس سے لے کے لوور کلاس سے لے کے اپر کلاس تک, مڈل کلاس تک, ہر بندے کی جو پرائرٹیز ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ الگ ہے. اس طرح ہر بندے کے جو اسٹریس لیول ہوتا ہے, ڈپریشن لیول ہوتا ہے, ہر بندے کا الگ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے والے کے پاس یا جو دولت مند ہے اس کے پاس ڈپریشن نہیں ہے, اس کے پاس زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہیں جتنے زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. اگر ہم دور نہ جائیں, خالی فگر پہ دیکھیں, انڈیا کی جو ڈیتھ ریٹ ہے, سوسائڈ ریٹ ہے, وہ 10.3 ہے. کسی بھی کنٹری کا وہ بہت زیادہ ریٹ ہے, 10.3 سوسائڈ ریٹ ہے. 1975 سے لے کے 2005 تک انڈیا کے اندر جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ 43% انکریز ہوا ہے, 43% انکریز ہوا ہے, جو کہ بڑی فگر ہے. ٹھیک ہے. اور انڈیا کے اندر 71% لوگ ایسے ہیں جو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. وہ جو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں وہ 44 ایئر ہیں, کہ 44 سال سے کم عمر والے لوگ 71% لوگ وہ 100 میں سے جو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. اور ان 71 میں 37% وہ لوگ ہیں جو انڈر 13 ہیں جو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں.
انڈیا میں ہر سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسٹریس کی وجہ سے. دیکھیں ہر بندے کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں, اسٹریس آتی ہیں. ہر بندے کی, میں نے جب پہلے بتایا, پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں. لیکن اس کا سوسائڈ بالکل بھی کسی چیز کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اگر ہم اسلام میں دیکھیں, اسلام میں تو واضح بتایا گیا مایوسی گناہ ہے. ٹھیک ہے, مایوسی گناہ ہے. اور یہی ایک میرے خیال سے اسی وجہ سے جو ہمارا فیتھ ہے کہ مایوسی گناہ ہے, ہم نے مایوس نہیں ہونا. اسی وجہ سے یہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں اسلامی کنٹریز میں جو سوسائڈ ریشو ہے, سوسائڈ ریٹ ہے, وہ بہت ہی کم ہے ایز کمپیئر ٹو نان مسلم کنٹریز. آپ دیکھ سکتے ہیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں. اس لیے ہم جانتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کی پرائرٹیز الگ ہیں. ہر بندے کی لائف میں اسٹریس ہوتا ہے, ہر بندے کی لائف میں ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے آگے ہیڈ ڈاؤن کر دیں اور سوسائڈ کمٹ کر لیں. آپ دیکھیں جب آپ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, اگر آپ اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں, آپ اپنے آپ کو تو اس چیز سے مکتی دے دیں گے, چھٹکارا حاصل کر لیں گے. جو آپ سمجھ رہے ہیں ڈپریشن ہے کیوں مجھے کھا رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جانیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں, اور وہ صرف آپ کے لیے جی ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کے والدین, سشانت سنگھ راجپوت کے بھی پیرنٹس ہیں. تو ویسے ہی کوئی ینگ بچہ, کوئی نوجوان کسی ماں باپ کے چلا جائے تو اس کے لیے ویسے ہی قیامت ہوتی ہے. اور جب ہم ایک مینس کہ حرام کام ہے خودکشی کرنا, سوسائڈ کرنا, جب ہم ایسا کام کرنے جائیں تو ہماری سوسائٹی ایک ایسی ہے کہ ہم لوگ تعزیت کرنے کا چھوڑ کے اگلے کو ٹاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے ایسا کیا, کیوں کیا, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. ابھی کل کی رپورٹ ہے, انٹرنیشنل ٹی وی نے ان کا وہ رپورٹ لی ہے, اور وہ ان کو یہ پوچھ رہے ہیں ان کے فادر کو کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. سشانت سنگھ راجپوت نے, آپ کے بیٹے نے سوسائڈ کمٹ کر لی ہے. کہ یار دیکھیں یار, ہماری مینٹیلٹی کس قدر گر چکی ہوئی ہے کہ ہم ایک بندے کے ساتھ تعزیت کرنے کے چھوڑ کے اس کو نمک چھڑک رہی ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں. اس نے تو نہیں کہا جا کے سشانت سنگھ راجپوت بیٹے سے آپ کرو. ظاہر سی بات ہے وہ اسٹریس میں ہوں گے تو انہیں کر لیا, لیکن ایک بچہ نوجوان, ان کا خون گیا, ان کو بھی اس چیز کا کتنا دکھ ہوگا نا. یہ ہم لوگ کوئی بھی اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اس لیے نہ خود کو تکلیف دیں اور نہ اپنے ان لوگوں کو تکلیف دیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں. کبھی بھی کہیں بھی اگر آپ کہیں بھی اس کنڈیشن میں پہنچ جائیں, اس سویئر کنڈیشن میں پہنچ جائیں, تو ایک مرتبہ مڑ کے ان لوگوں کو لازمی دیکھیں جو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے جی رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کی زندگی میں جس کا حق ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کے والدین, جو آپ کو یہاں تک لے کے اتنی دور تک لے کے آئے ہیں, جو آپ کی زندگی کی وجہ ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا, اس قابل بنایا, اس مقام تک پہنچایا. تو سب سے پہلے آپ کی زندگی کی جو حقدار ہیں وہ ہیں, ان کے بارے میں سوچیں. پھر آپ کے دوسرے سرکل میں ہیں, اگر آپ میرڈ ہیں, پھر آپ کی وائف ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی ساری فیملی ہے. اس کے علاوہ فیملی کے علاوہ آپ کے دوست فرینڈ جو آپ کے لیے مینس کہ جان تلیب رکھتے پھرتے ہیں, آپ کے پیار والا جو آپ کو چاہتے ہیں, ان کا ہمیشہ سوچیں. آپ چلے جائیں گے, وہ ایک اچھا دوست کھو دیں گے, ایک اچھا بھائی کھو دیں گے, ایک اچھا بیٹا کھو دیں گے. اور آپ زندگی بہت چھوٹی سی ہے, 50-60 سال کی زندگی ہے. زندگی یوں گزر جانی ہے, آنکھ جھپکنا ہے اور ہم نے زندگی میں چلے جانا ہے. ہم سے پہلے بھی بہت آئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک کام دیا گیا اور اللہ پاک نے اس سے وہ کام لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ پاک چھوڑ دے, اللہ پاک وہ کام لے لیں گے. تو جس کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بھیجا, جب اللہ پاک آپ اس کام کی طرف توجہ کریں گے, وہ کام کرتے نہیں, یہاں تک کہ آپ واپس اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں سے آپ آئیں گے. اس لیے ڈپریشن, اسٹریس یہ لائف کا ایک حصہ ہے, لیکن کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. ہمیشہ ایک پازیٹیو پوائنٹ رکھیں, ایک پازیٹیو ڈور اپنی زندگی میں رکھیں کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں اس ڈور کو کھولیں. ہمیشہ وین یو فوکس آن پرابلم, ایک بہت اچھی کوٹیشن ہے انگلش کی, وین یو فوکس آن پرابلمس یو ول ہیو مور پرابلمس, وین یو فوکس آن پاسبلٹیز یو ول ہیو مور اپرچونیٹیز. کہ جب آپ مشکلات کو دیکھیں گے صرف مشکلات ہی آئیں گی, لیکن جب آپ دیکھیں گے نا اس میں سے آسانی کیا تو پھر آسانی بھی نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے ہمیشہ پازیٹیو اینڈ دیکھیں, اور سوسائڈ از ناٹ اے سولوشن, سوسائڈ کوئی سولوشن نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی اسٹریس ڈپریشن کو اپنے اوپر, اس اسٹریس ڈپریشن کو فیئر نہ بننے دیں, کیونکہ اینڈ پوائنٹ فیئر ہوتا ہے. جب فیئر بن جاتا ہے اس کے بعد بندہ اتنی خطرناک پوزیشن میں جاتا ہے. جب فیئر آ جاتا ہے, اسٹریس کے بعد ہوتا ہے ڈپریشن کے بعد ہوتا ہے فیئر اینڈ پوائنٹ ہے. جب فیئر آ جاتا ہے
فیئر کے بعد جب فیئر ہوتا ہے جو آپ کے اپنے اوپر ہیوی ہوتا ہے، جب ہیوی ہوتا ہے پھر وہ آپ کی باڈی کو، آپ کے مینٹل کو وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. آپ کا اپنی باڈی پہ، اپنے مینٹل پہ، اپنے دماغ میں کوئی پاور نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر وہ آپ اس فائٹ کرے جو مرضی رہے، وہ اس کے ہاتھ میں. اس لیے کبھی بھی فیئر کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو پہلی بات فیئر بنے نہ دے، خوف بنے نہ دے کسی چیز کا. ایزیلی ریلیکس ہی ہر چیز آپ کے پاس خود آ جائے گی. اپنی جگہ پر محنت کرتے نہیں، ہارڈ ورک کرتے نہیں. جب آپ کا ٹائم آئے گا، آپ میں نے محنت کی ہوگی تو وہ چیز، جس چیز کی آپ توقع کرتی ہیں وہ چیز بھی، اور اس سے بڑھ کر بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا. لیکن یہ کہ اسٹریس نہ لیں، نہ ڈپریشن لیں. اگر آ بھی جاتی ہیں تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کیے، پازیٹیو وے میں اسے لے کے چلیں. ہمیشہ ایک پازیٹیو اینڈ میں اسے دیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ نیگیٹیو اینڈ میں. اور فیئر کو کبھی بھی اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دیں. اور ہمیشہ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا لازمی سوچیں. اگر کبھی بھی آپ کے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، ہمیشہ ریلیکس رہیں. جب آپ تک کسی بات کو بڑا بنائیں گے نہیں، وہ بڑا بنے گی، بڑا نہیں بنے گی. جب آپ اس بات کو بڑا بنائیں گے، بار بار سوچیں گے. سمپل سی بات ہے، پاسبلٹیز پہ فوکس کریں. امید کرتا ہوں میں جو آپ کو میسیج دینا چاہ رہا تھا، جہاں تک میری آواز گئی ہے، تو امید ہے وہ جو میسیج میں دینا چاہ رہا تھا آپ تک وہ کنوے ہو چکا ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بھی. ویڈیو اچھی لگے شیئر، کمنٹ اور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.